اپنی عبادت کی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات۔ تمام عزاداران مظلوم کربلا دے حفظ عزت و ناموس واسطے بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ برائے تعدیل ظہور حضرت ولی عصر بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود اللهم حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ صل على محمد۔ ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بلند الصلوات۔ انتہائی محترم سامعین، اللہ رب العزت دے حق کے شہدائے کربلا تمام مومنین دی مجلس سے اعضاء تشریف آوری اپنی بارگاہ اقدس سے منظور و مقبول فرمائے۔ ان حضرات نے صف اعضاء کا اہتمام فرمایا اور جتنے حضرات اس اعضاء پروگرام شریک ہوئے، اللہ رب العزت تمام مومنین دے توفیقات خیر مزید اضافہ فرمائے، رزق حلال اچ برکت عنایت فرمائے، مومنین دے گھراں خیر و برکت نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مریض مومنین مومنات نو شفا عنایت فرمائے۔ جتنے مومنین بے اولاد اللہ رب العزت صاحب اولاد فرمائے، اور دعا ہے کہ خداوند منان بتصدق چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام
جتنے مومنین اس دار فانی تو رحلت کر چکے ہیں تمام دے درجات بلند فرمائے، شہدائے کربلا دی پاکیزہ شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سارے لمحات اوقات اپنی بارگاہ عبادت عظیم شمار فرمائے۔ ماشاءاللہ سارے حضرات دعائیں بھی قبولیت واسطے ایک صلوات بلند آواز۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نسل انسانیت تو ایک سوال فرمایا، شعور انسانی، فطرت انسانی اور عقل انسانی نو جھنجھوڑ کے رحمان فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان دا بدلہ احسان نہیں ہے؟ جواب واضح ہے نا؟ کیا نیکی دا بدلہ نیکی نہیں ہے؟ مراد یہ ہے کہ احسان دا بدلہ احسان ہے اور نیکی دا بدلہ صرف نیکی۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو عیب ایسے دو نقص ایسے، بالفرض کسی انسان اگر انہاں دو چو کوئی عیب اور نقص پایا جائے، ایسا شخص جنت داخل نہیں ہو سکتا ولو کتنا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ ارشاد فرمایا پہلا شخص جڑا احسان فراموش ہے، میں سمجھا سکیا حضرات کو، احسان فراموش یعنی احسان بھلا دینے والا شخص اور دوسرا احسان جتلاؤن والا شخص۔ احسان فراموش اور احسان جتلاؤن والا شخص معصوم نے ارشاد فرمایا جنت داخل، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب۔ خالق رحمان نے ارشاد فرمایا اپنے اعمال اپنے صدقات نو احسان جتلا کے باطل نہ کرو۔ یہ معنی ہے کہ احسان جتلاون نال اعمال باطل ہوئے عند اللہ، وہ اعمال اقارت چلے ہوئے دیں، ضائع چلے ہوئے دیں جنہ دے پس منظر احسان جتلایا جائے۔ حضرات محترم، جو کچھ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مکتب اہل بیت کی تعلیمات کا خلاصہ احسان دے عنوان نالے۔ اگر کوئی شخص تیرے تے احسان کرے پوری زندگی محسن دے احسان نو یاد رکھ، اور باضمیر انسان ہمیشہ محسن دا احسان من رہا دے، سر ہلاؤ صرف خوش۔ اسی طرح نا جی ہر باضمیر شخص محسن دے احسان نو فراموش۔ کوئی شخص تیرے تے احسان کرے یاد رکھ، اگر تو کسے تے احسان کرے احسان کرن تو بعد وہ احسان بھولا دے۔ احسان جتلانا باضمیر شخص دا شیوا و شعار نہیں۔ اتنی گفتگو تو بعد حضرات میں عرض کرنا چاہنا، سرکار رحمت دو عالم نے اس معاشرے آغاز اسلام فرمایا، اس سوسائٹی تو تبلیغ رسالت کا آغاز فرمایا جس معاشرے نو اللہ نے قرآن ضلال مبین کرا۔ ضلال مبین کا مطلب مبینہ گمراہ معاشرہ، جس نو اللہ کھلا گمراہ معاشرہ آکے بولو ان کی گمراہی اور ضلالت کوئی اشکال اور کوئی شک نہیں۔
لطف کی بات یہ ہے کہ سرکار رحمت دو عالم نے اس جاہل معاشرے تبلیغ رسالت کا آغاز فرمایا اور 23 سال اسلام نو معراج تک پہنچایا. اسی طرح کا نہ مناسب ہے. آواز گھٹا نہیں بھائی، جتنے چل رہی ہوں تھی چلن دے. ایک سلوات پڑھ دو سارے بلند آواز میں. ذرا ایک سلوات اور پڑھو، میری توجہ ذرا مجلس کی طرف مبذول ہو جائے. اللہ اکبر. اے عزیز پکھے دموں پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا جا اور بس ایک ہم کافی ہے. ماشاءاللہ. سید الانبیاء نے مشن رسالت کا آغاز اس جاہل معاشرے کو فرمایا اور 23 سال نقطہ کمال تک پہنچایا. حضرات محترم، مشن رسالت اس 23 سالہ دور بلکہ اس طرح تبلیغ و ترویج و تحفظ اسلام تاریخ اسلام دی برت گردانی کر 6 ہستیاں ایسیاں ہیں جڑیاں صرف ذات پیغمبر دے محسن نہ ہیں بلکہ اسلام دے محسن ہیں. میں اگر آکھنا محسنین اسلام مبالغہ نہیں ہے، بجا ہے. 6 ہستیاں محسنین اسلام نظر آئیں. 3 مرد 3 مستورات. میرا خیال ہے تو سارے حضرات متوجہ ہو گئے. 3 مرد 3 مستورات ہیں. ایک مرد اور ایک مستور سرزمین مکہ، ایک مرد اور ایک مستور سرزمین مدینہ، ایک مرد اور ایک مستور سرزمین کربلا. ذرا اگلے جملے دا لطف اٹھانا. سامعین، جس مرد شریف نے سرزمین مکہ رسول خدا دے مشن دی نصرت فرمائی، اسے مرد فرزند ہا جائیں مدینے نصرت اسلام فرمائی. اور جس شخص نے سرزمین مدینہ نصرت اسلام فرمائی، اسے دے فرزند نے سرزمین کربلا اسلام دی نصرت فرمائی. اور جس مستور نے سرزمین مکہ نصرت اسلام فرمائی، اسے مستور دی شہزادی ہے جس نے سرزمین مدینہ نصرت اسلام فرمائی. میرے توجہ ہے جنہ سامعین دی میں اگلا جملہ آکھاں. جس معظمہ نے مدینے دی سرزمین نصرت اسلام فرمائی، اسے دی معظمہ بیٹی نے سرزمین کربلا تحفظ اسلام فرمایا. ایک ہی خانوادہ ہے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے، جڑے فقط ذات پیغمبر دے محسن نہیں بلکہ محسن اسلام ہیں. میں آج دی مجلس اعزاز جس محسن اسلام دا تذکرہ کرنا چاہنا، اس بی بی دا لقب ملکۃ العرب ہے، نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. یہ بی بی ام المعصومین ہے. اور بڑا ظاہر کم تذکرہ مجالس بھی سنن نو میسر ہے اس بی بی دے حوالے نال. مورخین دی ستم ظریفی اپنے مقام تے، اور قدردان لوگاں بھی اس بی بی دی عظمت نو بڑا کم بیان کیتا. او میں ذرا حسب استطاعت تذکرہ اسے معظمہ دا کراں. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ بلند عظمت بی بی ہے جن دے تذکرہ کرن دا حکم رحمت دو عالم نے خود فرمایا. ذرا حدیث سننا، توجہ ہے نا حضرات؟ حدیث سننا. سرکار رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا، خدیجۃ الکبریٰ
عمارت اسلام کی خشت اول ہے. نہیں میرا خیال ہے مشکل ہو گیا لفظ. خشت اول تو مراد پہلی اینٹ ہے. اسلام کی بنیاد بھی پہلی اینٹ ہے خدیجۃ الکبریٰ. حضور سرور کائنات نے فرمایا ایسا نہ ہوئے عمارت اسلام نظر آئے اور اس کی بنیاد فراموش ہو جائے. ایسا نہ ہوئے جو اسلامی عمارت نظر ہوئے مگر اس کی پہلی بنیاد اور پہلی خشت بھول جائے. حاضرین محترم، ترے روایات میں بی بی دی عظمت کے حوالے نال شیعہ سنی کتب گواہ اور اس پہلی روایت کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ ہے. بی بی آدم جتنا عرصہ میں پیغمبر کے گھر گزارے ایک دن بھی ایسا نہیں گزریا کہ پیغمبر نے خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ نہ فرمایا. نہیں دوسرا لطف نہیں اٹھایا. حضرات محترم 13 ازواج پیغمبر کے گھر ہیں. شیعہ سنی کتب گواہ 9 11 13. پیغمبر خدا نے جدا اس جہان تو رحلت فرمائی اس وقت بھی حضرت کے گھر کم و بیش 9 ازواج ہیں. 13 ازواج گھر چون، 11 ازواج گھر چھون یا 9 اور ہر روز تذکرہ خدیجۃ الکبریٰ دا ہوئے. اور بی بی آدم جو میں خود ایک دن عرض کی تھی چونکہ بی بی عائشہ دا دور الگ ہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا زمانہ الگ ہے، اور میں یہ جملہ اپنا ضروری سمجھنا کہ شرف اللہ نے صرف اس ماں اور بیٹی نو عطا فرمایا. جب تک خدیجہ زندہ رہی پیغمبر نے دوسرا عقد نہیں فرمایا، اور مومنین جب تک زہرا زندہ رہی علی نے بھی دوسرا عقد نہیں فرمایا. بی بی آدم جو میں ایک دن عرض کی تھی یا رسول اللہ، قریش کی بڑیا ضعیفہ خاتون کا اتنا تذکرہ ہر روز اتنا تذکرہ اس ضعیفہ خاتون کا کیوں؟ جبین رحمت کے آثار بدلے سرکار رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا اینا خدیجہ و مثل خدیجہ، جہان اتنا اس وقت خدیجہ ہے نہ کوئی خدیجہ دی مثل ہے. آمنت بھی نہ کفر بھی الناس، فرمایا خدیجہ اس وقت میرے تھی ایمان لے آئی جدا لوگ کفر کر رہے ہیں. وصدقتنی حین کذبنی الناس، لوگ میری نبوت نو جھٹلا رہے ہیں، خدیجہ میری نبوت کا کلمہ پڑھ رہی ہے. وواستنی بما نہائد حرمنی الناس، لوگ مال و دولت تو میں محروم کر رہے ہیں، خدیجہ اپنی دولت میرے قدمہ نثار کر رہی ہے. جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ورزقنی اللہ منہا الولد. فرمایا اللہ نے بطن خدیجہ تو میں اولاد عطا فرمائی، میری نسل بطن جناب خدیجۃ الکبریٰ تو چلی. بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ یہ روایت میری نظر قاصر کو گزری. بی بی آدم جدا پیغمبر ناراض ہونا نہ گھرے تھے، پیغمبر خدا نے غصہ آ گیا، اساں فوراً سن طریقہ آ گیا. پیغمبر دا غصہ اس وقت ختم ہو گئے گا جدا اساں خدیجہ دا تذکرہ. میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے پریشان ہوئے بھائی، وہ تو رحمت للعالمین نبی ہے، اس نے بھی غصہ ہوگا. صاحب نظریہ شخص نو غصہ ہوندے جدا نظریہ ہی کوئی نہ ہوئے، جدی نہ کوئی نظر ہوئے نہ فکر ہوئے، کیا ہو رہے باہر شرک کفر، کیا ہو رہے اس کو ظاہر ہے.
جڑا متوجہ نہیں اس طرف صاحب نظریہ ہاں ہاں دوستان رحمان رحیم اللہ بھی غضبناک ہوں بولو اللہ بھی ناراض ہوں گے یا نہیں بھئی جی اللہ ناراض ہوں گے تو نبی ناراض نہیں نبی دا اور میرے قبلہ جس نو غضب و غصہ نہ آئے علماء علم اخلاق آتے ہیں انہوں دو جو ایک بیماری ہے پتہ ہے کیا یا ویسے بیچارہ بدنی لحاظ نال مریض ہے یا منافق جس نو غصہ ہی نہ آئے ہاں اللہ بھی غضبناک ہوں گے اور میرے محترم رسول خدا نے وہ ایک مورد اللہ دے غضبناک ہون دا بیان خود فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ وینزع لرضاها اللہ اس سے غضبناک ہوں گے جس سے زہرا ناراض ہو جائے اور اللہ اس سے راضی جس سے زہرا راضی اور میں عرض کر رہا ہوں بی بی آدم جو سن کی طریقہ آ گیا حسن جدا خریدت و غبرہ دا تذکرہ کریا پیغمبر خدا دا غصہ ختم ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر مورخین نے یہ روایت تحریر فرمائی کہ مدینہ دے جوار ایک بڑیا خاتون راندی آئی ضعیفہ سرکار رحمت دو عالم کوئی ہدیہ تحفہ پیش کرے آنا حضرت اس ہدیے اور تحفے دا ایک حصہ اس ضعیفہ دو دے دے اس بڑیا خاتون دو لازمن حضرت ہدیے دا ایک حصہ یا بعض اوقات گوشت ذبح ہوئے ہاں حضرت گوشت دا ایک حصہ بھی اس ضعیفہ خاتون دو دے دے بی بی آدھی میں حیران اسپے پیغمبر ہدیے دا حصہ بھی ادھر گوشت دا حصہ بھی ادھر اس ضعیفہ کیوں بھیجیں دے اگر پتہ اس دن لگا جدا وہ ضعیفہ سارے گھر آئی اللہ اکبر رحمت للعالمین نے اس ضعیفہ خاتون دے عزت و احترام واسطے اپنی ردائے مبارک بچھائی سرکار رحمت دو عالم نے اس کی عزت افزائی فرمائی اور اپنی ردائے مبارک بچھائی حاضرین بی بی آدھی جدا ہو چلی گئی تو میں آج کی یا رسول اللہ یہ ضعیفہ کون ہے جس کا اتنا عزت و اکرام فرمایا اے مکہ خدیجہ الکبریٰ دی سہیلی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نگاہ نبوت جس کی سہیلی دا مقام یہاں نہ جانے اس خدیجہ دا مقام کیا توجہ فرمائی ہے سامنے اللہ اکبر اللہ اکبر میسرہ غلام ہے جناب ملیکۃ العرب نام ہے میسرہ روایت کر دے جتنا عرصہ میں ملیکۃ العرب دی غلامی گزارے آدھے میں پورا عرصہ حیات میری پوری زندگی کا تجزیہ آئی ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی پوری زندگی کسی بت دے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا توجہ فرمائی مورخین دی ستم ظریفی اشائی بعض اوقات اور خصوصاً کہ نصاب کی سلیبس دیاں کتاب جس قسم دیاں روایات درجن جو 40 سال عمر آئی دو پہلے بی بی دیاں شادیاں ہن دوت بیوہ آئی تو پھر عقد پیغمبر چائی ہر دور محققین زندہ رہے اس دور بھی محققین موجود ہیں سید نعمت اللہ جزائری شاگرد علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ ایک پورا باب جناب خدیجۃ الکبریٰ دے عنوان نال نعمت اللہ جزائری نے ریسرچ اور تحقیق پیش کی تھی کوئی شادی نائی بی بی دی قبل پیغمبر دے عقد تو قبل کوئی بی بی بیوہ نہیں 27 سال دی عمر ہے
جدا عقد پیغمبر ہویا 27 سال دی عمر ہے اور 25 سال میرے محترم سامعین 25 سال بلا شرکت غیر محبت رسول دی تنہا وارث رہی زہرا دی اماں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس قسم دیا روایات خدا جانے پتہ نہیں کیا اسباباً کیا وجوہاتاً جو بڑا کم ڈسکس کیتا ویندہ اس موضوع نو اس عنوان نو اور میرے پڑھے لکھے حضرات جان دیں جو اسباب کیا ہیں تاریخ جدا تاریخ دا مطالعہ ہوشی وقت سارے راز کھل سن میرے محترم سامعین میسرہ غلام روایت کر دے ادھے جو ایک دن دق الباب ہویا میں دروازہ کھولا جب میں دروازہ کھولا میں ڈٹھا ایک مستور ہے جس کو ایک چھوٹی جی گٹھڑی ہے وہ گٹھڑی اپنے سینے نہ لگا کے دروازے پہ کھڑی ہے میسرہ دے جب میں غور نہ ڈٹھا اتنی غمزدہ ہے اتنی پریشان ہے رو رو کے انہیں آنکھی سرخ ہو چکی ہیں میسرہ دے میں جناب ملیکۃ العرب دی بارگاہ چند کی تھی کوئی غمزدہ خاتون ہے کوئی دکھی عورت ہے جڑی ملاقات چاہتی بی بی نے فرمایا ضرور بلاؤ میسرہ دے میں وہ منظر نہیں بھولتا جب میں ڈٹھا مستور آئی اور جناب ملیکۃ العرب کے سامنے اس نے وہ گٹھڑی کھولی جب گٹھڑی کھولی اس گٹھڑی دے اندر 9 مولود بچی ہے بلک رہی ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے میسرہ دے میرے بھی اور جناب ملیکۃ العرب دی آنکھی جو آنسو آئے یہ بھی فرمائے کیا ہے وہ خاتون عرض کر دیے میری حقیقی بیٹی ہے میرا شوہر بڑا سنگ دل ہے ممکن ہے قتل کر دے ممکن ہے درگور کر دے آخر میں ماں ہوں اور میری مامتا اور میری محبت دی مجبوری ہے جو میں اپنی بیٹی کو کس طرح اپنے سامنے قتل ہوندہ دیکھ سکا یا میں اپنی بیٹی کو درگور ہوندہ کی میں برداشت خدا گواہ ہے میسرہ دے ملیکۃ العرب دا سننا ہا آپ دیدہ ہوئے فرمایا اے کنیز خدا تو اپنے گھر تو واپس چلی جا تیری بیٹی جانے گی پرورش جانے میں خدیجۃ الکبریٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میسرہ دے جو ملیکۃ العرب نے حکم دیتا جا اعلان کر دے منادی کر دے پریشان حال غمزدہ کوئی دکھی خاتون جس نو اپنی بیٹی بھی تربیت و پرورش و زندگی کا مسئلہ ہوئے اگر اس واسطے کوئی پناہ گاہ نہیں خدیجہ کا گھر حاضر ہے اللہ اکبر اللہ اور میسرہ دن سینکڑوں ایسیاں بے وارث بچیاں ہیں جنہ دی پرورش خدیجۃ الکبریٰ دے گھر ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کئی بندے دے ذہن کچھ سوالات اٹھ رہے ہوں میرے محترم سامعین میں آج پہلے کر چکا ہوں کہ بی بی دا تذکرہ بہت کم کیتا ویندے اور میں پہلے آج کر چکا ہوں جو لوگ اتنی آقدان یہ ہاں وہ ہاں میری عقیدت دا جملہ سن اور کن کھول کے سن جس بی بی نو جس بی بی دے بطن نو اللہ نے عصمت کبریٰ دا صدق قرار فرمایا ہو اسے غیر معصوم دی مجال کیا اس نو مس کر سکے جس بیوی دے ظرف نو وطن نو اللہ رب العزت نے عصمت کبریٰ دا ظرف بنایا اور میرے محترم سامعین تاجر پیشہ ہے تجارت ہے تو واضح سارے مورخین آدھے میں جملہ کر دوں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں او معاشرہ او گندہ معاشرہ او غلیظ معاشرہ ممبر پر تقدس اجازت نہیں دینا ورنہ میں کھول کے عرض کر رہا بدکاری اور زناکاری نو لوگ فخر سمجھ دے ہیں نسب دی تشخیص واسطے کیا شناس بلائے رہے ہیں میرے پڑھے لکھے حضرات تک میری بات پہنچ رہی ہے
اور قبلہ سود خوری قتل و غارت ڈاکہ زنی کرنا لوگ بہادری سمجھتے ہیں، اور جس جاہل معاشرے کی جہالت کی انتہا ہوئے، زنا عام، سود خوری حرام عام، شراب خوری عام، بدکاری عام، جھوٹ عام، قتل و غارت عام، ہر طرف برائی ہی برائی، اتنا گندا اور غلیظ معاشرہ۔ لطف کی بات ہے اس گندے معاشرہ بھی ملکۃ العرب نو طاہرہ دے لقب نال یاد کیتا ہے۔ اتنے غلیظ معاشرے دے اندر بھی بی بی دا لقب ہے طاہر۔ 80,000 نر اٹھ بی بی جنہ دی ماں نے کھائی، 80,000 اندازہ کرنا یہ ہاں مال تجارت واسطے 80,000 نر اٹھ، پھر آپ اندازہ کرو نا سنبھالنے واسطے غلام کتنے تو جس گھر سینکڑوں بچیاں پرورش پا رہی ہیں اس گھر کنیزاں کتنی یہ عام گھر نہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب ویسے لقب نہ بی بی دا جس سے سینکڑوں کی تعداد غلام، سینکڑوں کی تعداد کنیزاں، 80,000 تک اٹھا۔ لطفی باتیں ہیں، سارا مال احمد مجتبیٰ دے قدمہ اس نثار فرمایا۔ نعرہ تکبیر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک صلوات کی زحمت کرو سارے بلند، اللہم صلی علی محمد۔ میرے محترم سامعین، مگر اے ہائی دنیا دی تجارت، لیکن اس معظمہ نے جدا اللہ نال تجارت ہے، سارا مال راہ خدا انفاق۔ اتنی بڑی متمول خاتون، اتنی بڑی مالدار مستور، اتنی بڑی صاحب ثروت مستور، سارا مال راہ خدا۔ عرض کیتے اللہ نال تجارت، ذرا جملہ سننا حاضرین اور سارے خیالات خدا کے سننا۔ اس سے ملکۃ العرب نے جدا اللہ نال تجارت فرمائی، اللہ نے اس تجارت میں بدلے زہرا جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ بی بی دی تجارت کا سودا نفع مند ہویا نا، بی بی دی تجارت والا سودا سود مند ہویا نا کہ اللہ نے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ نہیں میں عرض کرا اگلا جملہ حاضرین کی خدمت ہے، ترے نسل تک ایو کمال چل رہا، ماں ہائی ملکۃ العرب، بیٹی ہائی فاطمہ زہرا، اللہ نے نواسی زینب کبریٰ عطا فرمائی۔ غور نہیں فرمایا حاضر، اللہ نے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی، زینب عالیہ جیسی نواسی عطا فرمائی۔ اور اگر میں اس جملے میں انہیں بھاوا تاکہ مومنین لطف حاصل کریں، میرے محترم درمیان فاطمہ زہرا ایک طرف خدیجۃ الکبریٰ، دوسری طرف زینب الکبریٰ، میں ان کیوں نہ آکھاں ایک طرف بنائے لا الہ الا اللہ، دوسری طرف بقائے لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئمہ معصومین علیہ السلام نے مقام فخر اپنی اس نانی کا تذکرہ فرمایا، اپنی جدہ کا ذکر فرمایا۔ خطبات پڑھنا امام علی زین العابدین نے کوفہ دے اندر جڑا خطبہ ارشاد ہے، مقام فخر اپنی جدہ کا تذکرہ فرمایا، فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا اعرفہم، جڑے پہچان دے ہو پہچان دے ہو، نہیں پہچان دے آؤ انا اعرفہم، میرا تعارف سنو، جدی محمد المصطفیٰ و جدتی خدیجۃ الکبریٰ، میرا نانا مصطفیٰ ہے، میری نانی خدیجۃ الکبریٰ۔ قبلہ مفاتیح الجنان سے
جڑا زیارت نامہ ہے نا بی بی دا جناب خدیجہ کبریٰ دا، وہ زیارت نامہ ظاہر ہے معصوم کی طرف ہے. معصوم نے جدا بی بی دی قبر اطہر سے زیارت پڑھی، اس سے زیارت نامہ نو روایت کیتا گیا. اس سے معصوم نے اس سے معظمہ دی بارگاہ سلام پیش کرتے ہوئے فرمایا سلام میرا اس معظمہ جدہ سے جس کی طرف اللہ نے بھی سلام دیا، جس معظمہ دی طرف توحید نے سلام دیا. اور میں روایت پڑھی اور یہ روایت سے زیارت نال متصل ہے. سفر معراج تو واپس آ رہے ہیں سرکار رحمت دو عالم سید الملائکہ جبرائیل پہنچے بارگاہ رسالت، عرض کی تھی یا رسول اللہ خالق کیا فرمائے دے جدا زمین سے پلٹ کے واپس جائیں خدیجہ نو میرے سلام دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس ہستی دی عظمت رکھا ہے جس نو توحید دی طرف وہ ہدیہ سلام آئے. اور جبرائیل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ اللہ کی طرف ہدیہ سلام ہے. جدا واپس پلٹ کے جاؤ میں جبرائیل کی طرف بھی سلام عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اور آخری جملہ حضرات، امام حسین علیہ السلام نے بھی روز عاشورہ اپنے خطبے کے اندر اپنے تعارف اپنی جدہ کا تذکرہ فرمایا. کوئی معمولی بات نہیں ہے، سر اٹھو میری طرف دیکھو، کوئی معمولی بات ہے. قرآن سر سے رکھ کے کھول کے قرآن سر سے رکھ کے فرزند زہرا نے فوج اشقیاء کو خطاب کر کے فرمایا شرق و غرب تک نگاہ دوڑاؤ اور جواب دیو. اس وقت اللہ کی پوری کائنات میں کوئی ہے ایسا جہاں نانا مصطفیٰ ہوئے نانی خدیجہ کبریٰ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہو ایک بڑا حسرت بھرا جملہ فرمایا کوفی و شامیوں. اس وقت صحابہ رسول زندہ، زید بن ارقم زندہ ہے، جابر انصاری زندہ ہے، سہل بن سعد ساعدی زندہ ہے. جاؤ زید بن ارقم تو پوچھو، جاؤ جابر بن عبداللہ انصاری تو پوچھو، جاؤ سہل بن سعد ساعدی تو پوچھو کیا میں ہوا حسین نہیں جنہوں نانا مہر نبوت سے سوار کرے؟ کیا میں وہ حسین نہیں جس سے متعلق میرے نام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل. ہر معصوم نے مقام فخر اس معظمہ کا تذکرہ فرمایا. بس مسائب وقت باقی ہے، میں چند جملے مسائب یاد کرنا چاہنا. اور اس غریب کی غربت جڑا کوفہ یکا تنہا، جڑا کوفہ دا مظلوم کوفہ دا شہید اور یکا تنہا حقیر دلال 18,000 یا 30,000 تک اہل کوفہ بیعت کی تھی، مگر حاکم بدلے. تو حاکم بدلے کوفہ والے مزاج بدل. مغربین دی نماز تو بعد مورخین آدھے مسجد جناب مسلم جدہ مڑ کے ڈٹھے ایک بندہ ہی نال یکا و تنہا کیل دلال کدی کوفہ دیس بازار کدی اس بازار. دور دا مسافر جویں تھک کے زمین تے بہنے گہری سوچ زمین تے لکیریں مرے دے. یا کیفیت ہائی فرزند عقیل ایک مومنہ دروازے تے آ رہی ہے بار بار کوئی ایر معلوم ہے. رات ہے اندھیرا پہچان نہیں سکی. پوچھا من انتا، یہ کون میرے دروازے کے سامنے مٹی کے بہنا لگا. تو دودھ لہتے پوچھا. تیسری دفعہ انتہائی سخت لہتے پوچھا تیرا اس شہر گھر کوئی نہیں تو کیوں میرے دروازے کے سامنے زمین سے بیٹھے؟ کون ہے تو؟
اس ویلے مسلم فرمیدن انا الغریب، میں مسافر، تیرا شہر گھر کوئی نہیں؟ فرمیدن نہیں میرا شہر گھر کوئی نہیں۔ کوئی قوم قبیلہ؟ فرمیدن کوئی قوم قبیلہ نہیں۔ اے مومنہ پوچھ لیا آنتا مسلم ابن عقیل، کیا تو مسلم بن عقیل تا نہیں؟ فرمیدن انا مسلم ابن عقیل، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ دروازہ کھولا دوڑیے، آدھی ہے جے تو مسلم ہے تو میں تو آڈے گھرانے دی کنیز ہوں۔ ہاں یہ میرا گھر حاضر ہے، آؤ بسم اللہ۔ ظالم حکمران ضرور ہے، میری کیویں نپسی میں نبھا لیسا۔ دروازہ کھولا، اس مسلم گھر آئے۔ میں اتھا ہی مورخین جملہ لکھے، ساری رات عبادت خدا گزاری، صبح و فریضہ نماز تو بعد تاقیبات کچھ مشغول ہیں، جو باہر گھوڑیاں دے ٹاپاں دی آواز آئی، یہ دو گھوڑیاں دے ٹاپاں دی آواز آئی، یہ دو مسلم مسلح عبادت چھوڑے، اٹھن تے بدن تے ہتھیار سجونے شروع کیتے ہیں۔ اے مومنہ سامنے آکے عرض کر دیئے میرا آقا مسلم باہر دشمن دی فوج آ گئی ہے، میں منت کرے دیا تو میرا شریف مہمان ہے، جسا میرے گھر جو باہر نہ بجائے۔ جناب مسلم دی آنکھی وسطین فرمیدن اللہ تک جزائے خیر عطا فرمائے، تے میں اللہ راستی سید زادے نو پناہ دیتی دعا فرمائیے، لیکن نال فرمیدن مومنہ میں پہچان میں ہاشمی جوانا، یہ تو میری غیرت کے خلاف ہے جو میرے جیندیاں کوئی غیر محرم تیرے گھر وچ قدم رکھے، میری دور تک نگاہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کافی سارے لوگوں نے اکھی جو آنسو آ رہے ہیں، کیوں؟ ایک گل رو آ رہی ہے، کیڑی؟ میرا آقا مسلم تو مومنہ دے گھر، غیر محرم کا قدم برداشت نہیں کر پیا سکتا۔ اللہ جانے کیویں گزری اسی شام غریبا، جدہ تیریاں مرشد زادیاں دے خیمے بدماش فوج آ تے بیبیاں دے وین آ رہے ہیں، واہ حجابا واہ حجابا۔ آخر ہاشمی خون ہاشمی جوانا، سارے حرب و ضرب دے انداز اچھی طرح جان دے ہیں، ہتھیار سجائیں جوانا آئین باہر پسے پشت دیوار آئی۔ میں عرض کیتا ہے نا جو جنگ دے انداز جان دے پسے پشت دیوار رکھیے تاکہ پسے پشت حملہ نہ ہو سکے، سینے دے سامنے فوج رکھیے، لڑدا ودا عقیل نلا، کدی سجے ہو کدی کھبے ہو، تیر لگ دے پیا مطلب تو سمجھے جو تیر نہیں تیر بدن تے آندے پیا، ایک تیر لگے لب کٹی گئے، لڑدا ودا عقیل نلا۔ میں ایک نفسیاتی لفظ دارانا جوانا تے اوکھی بنے نا، انہاں وطن بھیرا سجن یاد آدے، میرا دل آدے اور لازمن ہیں جد لڑدا ودا ہاں مسلم کھڑا سا بھر کیا دا اسی آج میرے نال اکبر ہو گیا۔ مرحبا، اللہ تواڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے، حملہ کر کے آدھے اس آج میرے نال غازی بندہ بھیجے اور فوج بھیجے، وہ جواب چاہتے ہیں ایک مقابلے بھیجے اور مندے، یہ آدھے میری جنگ کوئی سبزی فروش نہ، میری جنگ ہے ہاشمی جوانا، فوج دے دستہ ہو رہا ہے۔ اتھا دو بڑی سخت روایات ہیں، بس میں کوشش کرے نا جو دو لفظ پڑھا۔ پہلی روایت ہے جدہ فوج بے بس ہوئی لڑدا ودا کلھا، ادو ہن سینکڑوں دی تعداد ہے، یہ لڑن والا عام زنانہ یہ ہاشمی جوان، پسے پشتائی دیوار
جب فوج کو کوئی چارہ کار نہیں نہ رہ گیا پھر سازش کی تھی نے کیڑی کوفہ دی بدماش عورت مکان دی چھت تو چکی دا پتھر بگائے اس تو بھی دکھا لفظ ہے میں سارے حضرات تو معذرت نال بعض مورخین آکھے نہیں کوفہ دیاں بدماش عورتاں مکانہ دیاں چھتاں تو بلدی ہوئی بھا مسلم دے زخمات سکتے بات میں آکھن دا حق رکھنا نا ہاں یہ تو ظلم ہے جڑا کربلا بھی نہیں ہویا بولو بھائی عزادار بیٹھے ہو مومن بیٹھے ہو کربلا تیر تلوار نیزہ پتھر تے لگے مگر اے او ظلم ہے جڑا کربلا نہیں ہویا مسلم نال ہوئے بلدی بھا جد آئیے نا مسلم دے بدن اللہ اکبر دیوار دا سہارا چھٹ گئی دیوار دا سہارا چھٹ رہے تھے جھکی گئی جاتے جھڑ گئے ادو کوفہ دی فوج ترٹ ہتھاں رسیاں پیراں بیڑیاں گل چتاؤ گرفتار کی نے دربار دو ٹرے نے دروازے دربار آئے مسلم دے قدم رک گئے اتھے میرے آقا مسلم جدہ ڈٹھے نا سامنے درباری موجود ہیں جی لڑدا ودا کافی دیر دا تے زخمی ہاں تے تھکا ہویا مسافر ہاں سجے کھبے ڈٹھانے وقت کھڈا صاحب ہر کیا دے انا اتشان ہونا کچھ مجلس لفظ سن کے نا اے بندے لفظ دے ترجمے جان دیں تو کیڑا بندہ ہے جڑا اتشان دا معنی نہ جان رہا ہوئے یہ معنی کیا میں پیاسا میں پانی پلاؤ ترے باری پانی ملے پین دا ارادہ کریں دن پانی خون بڑھوئے ترے دفعہ ملے ایک باری وقت آکسا جڑے عجب بھی دھیانی بیٹھے مسلم نو ترے دفعہ پانی ملے پی نہیں سکے لب کٹا ہویا نا خون بڑھوئے گا تے میں آکھیا میرا آقا تن ترے دفعہ پانی ملے آتا ہے میں قربان کربلا دے اس غریب دا دے ہتھاں تے 6 مہینے داشتا رہا ہاں وہ آدھیں ایک گھٹ پانی دے ہو جواب ترے نوکے تیر پہ اللہ تواڈی اولاد کی زندگی دراز فرمائے اس غم تو سوا دنیا دے غم وچ نہ رہو بس نے وین دے بالکل قریب آ گئے دربار وچ داخل ہوئے ایک سپاہی آ گئے سلم علی الامیر امیر کو سلام کر سپاہی تو تک کے آدھن مالی امیر ان سے والحسین حسین تو علاوہ میرا امیر کوئی میں یاد رہنا اسے جملے دا اثر ہے نا آج تائیں بھی مومن جدا مسلم دا نام آوے نا یا ہر مومن اکسی امیر مسلم تے قسمت اکبر دے بابے جدا مومن دی زبان تے حسین دا نام آوے نا ہر کوئی یاد ہے غریب حسین مظلوم حسین ایک بندے نے بلائے دربار اور میری وصیت ہے میری پہلی وصیت ہے میں ہویا مقروض یہ میری ذرا تلوار فروخت کرے میرا قرض ادا کرے تو میری دوسری وصیت ہے جدا میں ماریا ونیا میری لاش دفن چکر پتہ نہیں تسا کیڑی انتظار وچ بیٹھے ہو میں سمجھتا ہوں تیسرا لفظ بڑا دکھ ہے پر میں دے میری تیسری وصیت ہے میں اپنے ویر حسین نو خط لکھ بیٹھا میرا ویر بھیڑا تے دھیاں نو نال لا کے کوفے آ رہے ہیں میری وصیت ہے کسے طریقے اطلاع کریں جو مولا بھیڑا نو کوفے نہ لے جا کوفہ ہن علی دیاں دھیاں دے راہ دے قابل نہیں جلاد نوا دے تلوار لے تے سر قلم دار الامارہ دی چھت لے آئے دار الامارہ دی چھت منظر کیا ظاہر مسائب کا تعلق تو ہمیں منظر کا منظر ہے ہاتھاں چاہے رسیاں پیرا چاہے بیڑیاں تے مسلم دے گلے چھا وزنی تا اتنا وزنی آ جو سر جھکا ہویا
لئیم جلات اس تلوار کا حملہ کیتے ہیں، دھڑ پہلے زمین پہ لگائے، سر پیچھے۔ شریف لوگ آئے بیٹھے ہو، میں تو آتو پوچھدا سرے بازار کوئی مسافر مرونی، لوگ ایک بینو آدن غسل دیو، کفن پواؤ، جنازہ پڑھو، ایویں نہ بولو یار، ایویں نہ۔ اللہ گواہ کوفہ سرے بازار مسلم مری ہے، کوئی نہیں آدھا غسل دیو، کوئی نہیں آدھا کفن پواؤ، کوئی نہیں آدھا جنازہ پڑھو، ظالم آدن رسیاں لے آؤ۔ میری لکھ جان قربان ہو، مسلم دی شہادت نالہانی دی شہادت ہوئیے، میں بچیانوں پیا سمجھے نہانی میزبانا، مسلم مہمانا، کوفہ اچ میزبان بیمار آگئی ہے، مہمان بیمار آگئی ہے، اللہ گواہ دعا شہیدہ دے پیرانچ رسیاں پائیاں نے کدی اس بازار مکہ چھوڑ چکا اکبر دا بابا، اللہ جانے کیڑی منزل تے ڈیرے لگے ہوئے، کوفہ تو کوئی بندہ نظر آئے، کربلا دا غریب آدھے غازی اس بندے نو بلا، جدہ شخص قریب آئے، میرا غریب امام آدھے کوفے چپے آنے، کوئی کوفہ دی خبر سنا، درد مندو خبر دنائے لیڈھا نکلیے، مولا دن میں خبر پچھدا تو رونے، آدھے میں کیویں دساں جدا میں کوفہ جو آیا تو اللہ راسیاں جنہ دے پیرانچ رسیاں، کوفہ دی بدماش فوج آئی، کدی اس بازار کدی اس بازار پھرے دین۔ آفرین اللہ تعالیٰ تم جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تو کوشش کی تھی جو ہر حق دی عبادت ہوئے، میرا کم تیو بندہ خلوص نال نوکری دینا، اللہ گواہ تو 1400 سال بعد مسلم دی شہادت دا نام سن کے رونے، روایت دے لفظ ڈھائی مار کے رونے، سکینہ دا بابا روندا روندا اس خیمے آئے جس خیمے چ زینب عالیہ ہے، آدن زینب بھین جلدی کر مسلم دی دھینو بولا، تیریاں دھیاں دے پردے سلامت، بھین بھران روندا لٹھے، بھین بھران روندا لٹھے، ہاتھ بن کے آدھے آئی قدا نہ روے کیوں ودر ہوئے، آدھن اماں دی جائی روا نہیں تھا کیا کرا، میڈا مسلم مارا گئے، میڈا سفیر مارا گئے، میڈا مسلم بھیرا مارا گئے، آدھن جلدی کر مسلم دی دینوں بولا، بی بی گئیے تے حمیدہ نو بلائے، اس خیمے تے حمیدہ آئیے جس خیمے کربلا دا غریبا، مسلم دی دھینو آدھا دٹھائے تڑپ کے اٹھائے مظلوم، دھیدے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے آئے، والدھی دا سر چمنا شروع کی تائے، نال آدھے آئے زینب بھیڑ تبرکات علا سلوک، سلامت میں چانا جو ہر آنکھ جو آنسو آوے، ہر آنکھ دی عبادت ہوئے، علامہ قبلہ تقی شاہ صاحب فرمایا، جدا بی بی حمیدہ نو بلائے، کلی حمیدہ نہیں آئی، نال سکینہ بھی لگی ہے، بابا پیار کرے داری ہے، سکینہ دے دی رہی ہے، بابا گوشوارے پبے داری ہے، سکینہ دے دی رہی ہے، قبلہ دے لفظ نال سوچے دی رہی ہے، پردیس جیدہ بابا ماریا ونجے، اس دھی نال پیار کی توائے
اس دینوں گوشوارے پوائے ویندے نا فرمے دے نہیں جاندی جدا میرا بابا ماریا ویسی شمر مینو تماچے مرے دراسی نیزے نال میرے گوشوارے لٹے دراسی بی بی آدی راسی بابا دین کن زخمی اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ بس آخری لفظ آخر تک میری نگاہ ہر مومن دی اکھ وسطی ہے بس آخری لفظ بعض علماء لکھے ہے مسلم دی شہادت تو بعد مسلم دا سر جدا کرے دارالامارہ دے دروازے تے لٹکایا نے جدی چھوٹی اولاد معاف کرے سو کربلا دا لٹا ہویا قافلہ جدا کوفہ آئے دارالامارہ نظر آئے دارالامارہ دے دروازے تے مسلم دا سر نظر آئے مسلم دی دھی نگاہ پہیے سامنے بابے دا کٹا ہویا سر نظر آئے بی بی جھولی ودھائیے آدھی آئے بابا دھی سرے دیئے جھولی بچا آدھی آئے آئے میرا مظلوم بابا آئے میرا نرسیب